بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، پاکستان میں قومی احتساب بیورو، جسے ہم نیب بھی کہتے ہیں، اس کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اسے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں اس کی جو کارکردگی ہے، اگر ہم اس کو ایویلیویٹ کریں اس دور حکومت میں، مسٹر خان کی حکومت میں، تو اس میں دوستو 36 اعلیٰ شخصیات پر اختیارات کے ناجائز استعمال یا مبینہ کرپشن کے جو مقدمات قائم کیے گئے، تو ان شخصیات نے اپنے جسمانی ریمانڈ کے ہفتوں یا مہینوں کے اندر ہی ضمانت پر رہائی حاصل کر لی۔ اس سے نیب کی صلاحیت اور نیت پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیب کی ناکامی کی وجہ سے ادارے پر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے یہ الزامات جو ہے وہ ان کو تقویت ملتی ہے کہ نیب کو سیاستدانوں، سرکاری ملازمین اور کاروباری اشخاص کو ٹاسک دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ان کو نشانہ بنائے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، ان میں سے ایک بڑے جرنلسٹ نے ایک رپورٹ کمپائل کی جو کہ بڑے میڈیا ہاؤس کے نیوز پیپر میں پبلش ہوئی۔ اس کے مطابق پچھلے 2 سال کے جو 36 بڑے کیسز ہیں، ان میں سے 90% ملزمان جو تھے طویل جسمانی ریمانڈ کا عذاب برداشت کرنے کے بعد گزشتہ 2.5 سال کے دوران عدالتوں سے انہوں نے ضمانت حاصل کر لی۔ یہ 2-2.5 سال کے ٹینیور کی بات ہو رہی ہے۔ 146 دن جوڈیشل حراست میں گزارے۔ جن تمام ملزمان کو ضمانت پر رہائی ملی، حمزہ شہباز اور خورشید شاہ کے سوا، کیونکہ دونوں ابھی جیل میں ہیں، مجموعی طور پر 5000 دن تک نیب کی جیل میں رہے، جبکہ نیب نے انہیں 1400 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا۔ 2 کاروباری شخصیات ایسی تھی جنہیں عدالت نے 7 ماہ بعد بری کر دیا، جبکہ ایک ملزم نیب کی حراست میں فوت بھی ہوا اور ایک ملزم نے نیب کی حراست میں خودکشی کر لی تھی۔ احد چیمہ ملزم جو تھا، اس نے جیل میں 616 دن، شرجیل میمن نے جیل میں 606 دن، ڈاکٹر عاصم نے 409 اور خواجہ سعد رفیق نے 404 دن گزارے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 79 دن یعنی 79 دن نیب کی حراست میں گزارے۔ حمزہ شہباز نے 83 یعنی 83 دن، شاہد خاقان عباسی نے 68 دن، احد چیمہ نے 90 اور فؤاد حسن فؤاد نے 90 دن یعنی اپنی حراست کا زیادہ حصہ نیب کی حراست میں گزارا۔ نیب نے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے میں کم از کم 3 جبکہ زیادہ سے زیادہ 11 سال لگائے، اور وکلاء کا کہنا ہے کہ اعلیٰ شخصیات کو گرفتار کر کے نیب نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ اس کے پاس جسمانی ریمانڈ کا ایسا اختیار ہے جس کے ذریعے وہ ملزم کو کئی مہینوں تک قید تنہائی میں رکھ کر ثبوت تلاش کرتا ہے۔
نیب کی پروسیکیوشن ٹیم اور وکلا جو ان کیسز میں شامل ہیں کے مطابق یہ بڑی شخصیات غلط کاریوں اور ناجائز اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے قومی خزانے کو 845 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ دوستو، تحقیق جو ہوئی ہے، انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے، جرنلسٹ نے کی ہے، اس کے مطابق اعلیٰ عدالتوں نے 32 ہائی پروفائل کیسز میں ملزمان کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب کی پروسیکیوشن ٹیموں کے موقف کو قبول نہیں کیا۔ وہ کون کون سے ہیں جی ملزمان؟ ان میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علیم خان، پی ٹی آئی رکن صوبائی اسمبلی سبطین خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، کاروباری شخصیات اقبال زیڈ احمد اور عثمان جاوید، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سابق وزیر احسن اقبال، ریلوے کے سابق وزیر سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق، نون لیگ کے رہنما قمر الاسلام، سرکاری ملازمین فؤاد حسن فؤاد، احد چیمہ، طیبہ فاروق اور ان کے شوہر محمد فاروق، سندھ کے سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن، سابق وزیر پیٹرولیم عاصم حسین، اسپیکر سندھ اسمبلی سراج دورانی، یوسف عباس شریف، سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق، نون لیگ کی رہنما مریم نواز، بلوچستان کے سابق مشیر خزانہ خالد لانگر اور کئی دیگر افراد ان میں شامل ہیں۔ ملزم کو حراست میں رکھنے کا اختیار نیب کو اپنے آرڈیننس کے سیکشن 24C سے ملتا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ عدالت کے ذریعے 15 دن تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے معیاری طریقہ کار یعنی SOPs کے مطابق نیب پہلے شکایت کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد انکوائری کرتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد ہی کسی بھی ملزم کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے۔ دوستو، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، چودھری شجاعت اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جیسے افراد کے خلاف کیسز میں بظاہر نیب نے انہیں گرفتار نہ کرنے کا انتخاب کیا، جبکہ ان کے خلاف نیب عدالتوں میں ریفرنس پہلے سے دائر ہیں۔ تحقیقات کاروں اور ملزمان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ ان کے غیر قانونی احکامات کی وجہ سے تقریباً 31 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ گیلانی 7 ارب، اشرف 22 ارب، یعنی یہ جو پرویز اشرف کی بات ہو رہی ہے، شجاعت اور پرویز لائی مشترکہ طور پر 2.26 ارب روپے۔ 23 دسمبر 2019 کو نیب نے احسن اقبال کو نارووال اسپورٹ سٹی کے کرپشن میں گرفتار کیا، لیکن 25 فروری 2020 کو عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ وہ 28 دن تک نیب کی حراست میں رہے، جبکہ مزید 32 دن جیل میں رہے۔ نیب نے دعویٰ کیا کہ احسن اقبال نے پروجیکٹ کے تحت 3 ارب روپے کا نقصان کیا۔ 5 اکتوبر 2018 کو نیب نے شہباز شریف کو ذرائع سے زائد اثاثوں، آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا۔ وہ 79 دن یعنی 79 دن تک نیب کی حراست میں رہے، جس کے بعد 14 فروری 2019 کو انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ شہباز شریف کی فیملی کو مختلف کیسز میں الزامات کا سامنا ہے اور الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر 15 ارب روپے کا غلط استعمال کیا، یعنی خرد برد کی۔ 18 جولائی 2019 کو شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر LNG ٹھیکوں کے معاملے میں کرپشن کر کے قومی خزانے کو 200 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ انہیں 25 فروری 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ 68 دن نیب کی تحویل، جبکہ باقی دن اڈیالہ جیل میں رہے۔
نیب نے 26 جون 2018 کو نون لیگ کے رہنما قمر الاسلام کو صاف پانی کمپنی کیس میں گرفتار کیا، جس میں 1 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ انہیں 30 جون 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا۔ وہ 48 دن نیب کی حراست میں، جبکہ باقی دن اڈیالہ جیل میں رہے۔ پی ٹی آئی کے علیم خان کو نیب لاہور نے 6 فروری 2019 کو گرفتار کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ علیم خان نے سرکاری ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے قومی خزانے کو 1.2 ارب روپے کا نقصان پہنچایا اور اپنے اثاثوں میں غیر قانونی طور پر اضافہ کیا۔ انہیں 15 مئی 2019 کو ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ نے رہا کیا۔ وہ 28 دن نیب کی حراست میں، جبکہ باقی دن کوٹ لکھپت جیل میں رہے۔ نیب نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کو کلین چٹ دے دی۔ ان پر مالی جرائم کی انکوائری چل رہی تھی۔ اس اقدام کی وجہ سے کچھ ایسے پریشان کن سوالات پیدا ہوئے کہ 3 سال قبل پاناما پیپرز کیس میں نام سامنے آنے کے باوجود انکوائری کیسز سیٹل ہو گئی۔ بابر اعوان کو بھی نندی پور کرپشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ بریت کے خلاف راجہ پرویز اشرف کی اسی کیس میں گزشتہ سال اپیلیں مسترد کر دی گئی تھی۔ نیب نے سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کو پیراگن ہاؤسنگ اسکیم میں گرفتار کیا اور کہا کہ یہ 22 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے۔ انہیں 11 دسمبر 2018 کو گرفتار کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے 17 مارچ 2020 کو ان کی ضمانت منظور کر لی۔ دونوں بھائی 52 دن تک نیب کی حراست میں رہے۔ بعد میں احتساب عدالت نے انہیں 2 فروری 2019 کو جیل بھیج دیا اور نیب کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ سعد رفیق کو ریلویز میں کرپشن انکوائری کا بھی سامنا تھا۔ مفتاح اسماعیل کو 7 اگست 2019 کو LNG اسکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر مشکوک معاہدوں کی وجہ سے 410 ملین روپے کمانے کا الزام عائد کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں 23 دسمبر 2019 کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ انہوں نے نیب کی حراست میں 49 جبکہ باقی دن اڈیالہ جیل میں گزارے۔ مریم نواز شریف کو 8 اگست 2019 کو گرفتار کیا گیا، لیکن 4 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ وہ 47 دن تک نیب جبکہ 39 دن تک جیل میں رہیں۔ نیب نے دعویٰ کیا کہ وہ چودھری شوگر ملز کے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں ملوث ہیں۔ آغا سراج درانی کو 20 فروری 2019 کو گرفتار کیا گیا اور انہیں 53 دن تک حراست میں رکھا گیا۔ ان پر آمدنی سے زیادہ 1.6 ارب 1.6 ارب روپے کے اثاثے بنانے کا الزام تھا۔ انہیں سندھ ہائی کورٹ نے 14 دسمبر 2019 کو ضمانت پر رہا کیا۔ عاصم حسین پر 460 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا۔ انہیں 11 دسمبر 2015 کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں 58 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا، جس کے بعد 29 مارچ 2017 کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر جاوید احمد 22 دسمبر 2018 کو نیب کی حراست میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ یونیورسٹی آف سرگودا کا جو سب کیمپس تھا لاہور میں، اس کے یہ انچارج تھے۔ ان کی ہتھکڑیوں میں لاش کی تصویریں میڈیا پر آئیں اور نیب پر قید تنہائی میں ملزم کے ساتھ بدسلوکی کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ انہیں 9 اکتوبر 2018 کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ذیلی کیمپس قائم کرنے میں کرپشن کے الزام پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور کیس بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کا تھا، جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا تھا۔ انہوں نے 15 مارچ 2019 کو خودکشی کر لی اور نوٹ لکھ کر گئے کہ بیوہ نکل گیا، نیب کو بیورو کی بات کی گئی ہے کہ نیب کے توہین امیز رویے کی وجہ سے وہ یہ اقدام کر رہے ہیں۔ 11 اکتوبر 2018 کو نیب نے پروفیسر مجاہد کامران، سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کو گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، لیکن 26 دن بعد انہیں لاہور ہائی کورٹ نے 7 نومبر 2018 کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ انہوں نے نیب کی حراست میں 9 دن جبکہ جیل میں 17 دن گزارے۔ 5 جولائی 2018 کو وزیر اعظم کے سیکریٹری فواد حسن فواد کو آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں اضافہ مختلف اوقات میں کیا، تا وقت کہ وہ 90 روز
حد تک 2 اکتوبر 2018 کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہیں لاہور ہائی کورٹ نے 21 جنوری 2020 کو ضمانت پر رہا کیا۔ نیب حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ مسٹر حسن نے غیر قانونی طور پر 14 ارب روپے کے اثاثے بنائے۔ نیب نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو AHS اسکینڈل میں 21 فروری 2018 کو گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر 22 مئی 2018 کو بھیجا۔ 28 جنوری 2020 کو مسٹر چیمہ نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہائی حاصل کی۔ ان پر 2 ارب روپے کے غبن کا الزام تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو 11 دسمبر 2019 کو طبی وجوہات کی بنا پر ضمانت پر رہا کیا گیا۔ انہیں 9 جون 2019 کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے گرفتار کیا تھا۔ وہ 68 دن تک نیب کی حراست اور اس کے بعد 17 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ اسی طرح ان کی بہن MPA فریال تالپور کو 17 دسمبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی وجوہات کی بنا پر ضمانت پر رہا کیا۔ انہیں 26 دن نیب کی حراست جبکہ 113 دن جیل میں گزارنے پڑے۔ انہیں بھی جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں بہن بھائی پر 54 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ حمزہ شہباز اور خورشید شاہ 2 ایسے سیاستدان ہیں جو سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت پر رہائی کا کیس لڑ رہے ہیں۔ رواں ماہ ان دونوں کی درخواستیں ہائی کورٹ میں مسترد ہو چکی ہیں۔ حمزہ شہباز کو 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے 83 دن نیب کی حراست میں گزارے، جس کے بعد انہیں 4 ستمبر 2019 کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی جیل بھیج دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کی تھی۔ خورشید شاہ کو 18 ستمبر 2019 کو خورشید شاہ کو 18 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 21 دن نیب کی حراست میں رہے، جس کے بعد انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر 9 نومبر 2019 کو بھیجا گیا۔ ان پر 2 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ نیب کے سابق اسپیشل پراسیکیوٹر عمران شفیق کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملزم کو نیب کی تاریخ میں شکایت کی تصدیق کے مرحلے پر گرفتار نہیں کیا گیا۔ نیب آرڈیننس کے مطابق پہلے ریمانڈ کا عرصہ 15 دن تھا، جسے بعد میں بڑھا کر 90 دن کر دیا گیا، جو بہت زیادہ بلا جواز اور غیر فطری سے کم کرنا چاہیے۔ اگر قتل، ریپ یا منی لانڈرنگ جیسے معاملات 1 ماہ سے کم عرصے کے دوران تفتیش پر جا سکتے ہیں تو نیب اس عرصہ میں تحقیقات کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا کہ نیب کو اپنی پراسیکیوشن ٹیموں کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی تاکہ ہائی پروفائل کیسز عدالتوں میں لڑے جا سکے۔ بہتر نتائج نکلے۔ نیب کے سرکاری ریکارڈ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران نیب کے کیسز میں فرد جرم عائد کیے جانے کے تناسب میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2019 کے دوران نیب نے عدالتوں سے 43 کیسز میں ملزمان کی فرد جرم حاصل کی، جبکہ 2018 میں یہ تعداد 78 تھی۔ اسی طرح ریکارڈ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 2019 میں 53 ملزمان بری ہو گئے، جبکہ 2018 میں 56 ملزمان کو بری الزمہ قرار دیا گیا۔ نیب کیسز لڑنے والے ایک اور وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ 90 دن کا جسمانی ریمانڈ بہت زیادہ ہے۔ گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں شواہد دستاویزی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور سرکاری محکموں سے بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، نیب نے ایک بہت بڑے اور آدمی کو پکڑا ہوا ہے، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کا مالک میر شکیل الرحمان ہے، اور ابھی تک وہ ان کی قید میں ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے دور میں 600 ریفرنس دائر کیے گئے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیلاً ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور یہ فیکٹس ہیں، اس میں کوئی ایسا مبالغہ رائی نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ نیب کیسز میں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان سیاستدانوں نے لوٹ مار نہیں کی، بہت زیادہ لوٹ مار کی ہوگی، لیکن یہ صرف انہی سیاستدانوں کو وکٹیمائز کیا جاتا ہے جو کہ رولنگ پارٹی سے باہر ہوتے ہیں۔ رولنگ پارٹی کے 2 بندے سبطین خان اور علیم خان کو پکڑا گیا تھا، بعد میں علیم خان اب بھی منسٹر ہیں۔ تو اس طرح نیب اگر اپنی پروسیکیوشن کا عمل ٹھیک کرتی تو پازیٹیو رزلٹس آ سکتے تھے۔ اس طرح جو احتساب کے عمل کو مشکوک کر دیا گیا، اور لوگوں کا اور اعلیٰ عدلیہ کا اعتماد بھی نیب پر نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہ ایک کمپائل کی گئی رپورٹ تھی جو میں نے منو ان آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔